اس مارچ کا یہی مقصد ہے کہ عورتوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ جو ذہنی اور جسمانی تشدد ہے وہ بند کرو، عورت کو غیرت کے نام پہ مارنا بند کرو۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر عورت آزادی مارچ کے عنوان سے ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف سیاسی، سماجی اور سول سوسائٹی کی خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کا آغاز شہباز بلڈنگ چوک سے ہوا، جس میں خواتین اپنے حقوق کے لیے نعرے لگا رہی تھیں۔ پاکستان کے 13 شہروں میں ہو رہا ہے۔ اس مارچ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اور سندھ کے اندر خاص طور پہ جو عورتوں کے اوپر تشدد ہے، جو استحصال ہے، جو جنس کے بنیاد پہ تفریق ہے، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ سندھ کے طور پر ہمارے جو بید بھاؤ ہوتا ہے وہ نہیں ہو، اداروں میں جو ہوتا ہے وہ نہیں ہو، گاؤں میں اور یہاں شہروں میں تشدد ہوتا ہے وہ نہیں ہو، کم عمر میں جو شادی کروا دیتے ہیں اس کے خلاف اور ایسے پروگرامز ہونے چاہیے۔ ہمارے کچھ عورتوں کو تو مرد ہیں، عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ قوانین ہیں۔ کورٹ میں لوگ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اتحاد ہو سکتا ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کورٹ میں تب یہ لا ہیں ہمارے لیے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ اویئرنیس سرکار دیتی ہے، ریاست دیتی ہے، حکومت دیتی ہے، جو نہیں دے رہی ہے۔ یہ جو آزادی مارچ ہے، خواتین جو اتنی تقریریں کر رہی ہیں وہ اپنا حق مانگ رہی ہیں اس معاشرے سے، اس حکومت سے، اس پدرشاہی نظام سے، کیونکہ یہاں مردانہ نظام ہے، ان کے ہی فیصلے چلتے ہیں گھر سے لے کے حکومتوں تک، تو اس لیے وہ اپنا حق مانگ رہی ہیں۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورتیں ہماری آزاد ہیں، ہماری اپنے مطالبات کر سکتی ہیں، وہ سیاست میں اپنے حقوق لے سکتی ہیں۔ خواتین کا کہنا تھا کہ عورت آزادی مارچ کا مقصد ایسے معاشرے کی تشکیل ہے جہاں خواتین کو برابری کے حقوق ملیں، کیونکہ آج کل کے معاشرے میں خواتین کو تعلیم سے محروم کرنا، غیرت کے نام پہ قتل کرنا، کم عمری میں جبری شادیاں کرنا، جنسی تشدد اور ہراساں کرنا عام بن گیا ہے۔ ہماری آج عورت آزادی مارچ کی جو تھیم ہے وہ ہے کہ جو بچوں اور جو عورتوں پر جنسی زیادتی کے واقعات ہیں، جو ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے، ان سب کو ختم کیا جائے، فی الفور ختم کیا جائے۔ چھوٹے گاؤں میں، چھوٹی کمیونٹیز میں بچی کو اس لیے نہیں پڑھایا کیونکہ ہمارے خاندان کی بچیاں پڑھتی نہیں ہیں، یا بچیوں کو ڈاکٹر بنایا، اس کے بعد ڈگری لے کے گھر پہ بٹھا دیا۔ اس سے تو پوچھیں وہ کیا چاہتی ہے۔ اس کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان رائٹ ٹو اوپینین دے رہا ہے، رائٹ ٹو چوائس دے رہا ہے، تو رائٹ ٹو ایجوکیشن دے رہا ہے۔ جو بھی رائٹس ہیں، عورت بھی انسان ہے، ان کو بھی دیجیے۔ عورت معاشرے کا ایک انتہائی اہم کردار اور بطور انسان قابل احترام ہے۔ موجودہ دور میں خواتین معاشی اور سماجی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ دین اسلام نے جو خواتین کو حقوق دیے ہیں انہیں یقینی بنانے کے لیے حکومت اور معاشرے کے ہر فرد کو بھی اقدامات کرنے ہوں گے۔ ریحان غنی، پاسبان نیوز، حیدرآباد۔